اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آپ کے اسلامیات کا کورس کا کوڈ ہے GS 123۔ ٹاپک ہے دنیا میں خدا کے وجود کے بارے میں مختلف نظریات، various theories related to the existence of God the Almighty۔ Week number 1, lecture number 1, level 2nd semester, 1st year। Program B Civil Engineering, course teacher Sayyid Jalal Shah। Access at portal.sud.education.pk، Civil Engineering Department۔ عنوان نمبر 1، دنیا میں خدا کے وجود کے انکار کے بارے میں مختلف نظریات ہیں۔ اہل دنیا کا خدا کے وجود کے بارے میں 2 طبقوں میں تقسیم ہونا۔ پہلا جو طبقہ ہے اس کے نزدیک خدا کے وجود سے انکار کی دلیل یہ بات ہے کہ جو چیز یا جو وجود یا جو حقیقت ہمارے حواس خمسہ سے باہر ہو، یعنی حواس خمسہ میں نہ آئے، یعنی دیکھنے میں نہ آئے، سننے میں نہ آئے، چھونے میں نہ آئے، چکھنے میں نہ آئے، تو اسے ہم کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ یہ جو نظریہ ہے یہ تاریخ میں مختلف ناموں سے مشہور ہے، اور پہلا جو نام دیا گیا ہے اس کا وہ ہے نظریہ دہریت۔ دہر عربی زبان میں زمانے کو کہتے ہیں، وقت کو کہتے ہیں، گردش دوران کو کہتے ہیں، مرور ایام کو کہتے ہیں۔ لہذا یہ لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ قدیم ہے، زمانہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس کا کوئی خالق ہے، نہ اس کا کوئی مالک ہے، نہ اس کا کوئی منتظم ہے جو اسے کنٹرول کر سکے۔ اب یہ لوگ جو ہیں، یہ جو نظریہ ہے اس کے ماننے والے کو دہری کہتے ہیں یا دہر پرست، اور اس کی سوچ کو، اس کی فکر کو دہریانہ کہتے ہیں۔ تو انگریزی میں دہری کو یا دہر پرست کو ایتھیسٹ کہتے ہیں، اور اس نظریہ دہریت کو ایتھیزم کہتے ہیں۔ جو شخص یا جو فرد اس نظریے پہ یقین رکھتا ہے اس کو دہری کہتے ہیں یا دہر پرست کہتے ہیں یا زمانہ پرست کہتے ہیں، اور اس کی جو یہ فکر ہے، یہ سوچ ہے، اس کو دہریانہ کہتے ہیں۔ تو دہر پرست کو انگریزی میں ایتھیسٹ کہتے ہیں، اور اس کی سوچ کو ایتھیسٹک کہتے ہیں، اور اس کے انداز فکر کو ایتھیسٹکلی یا دہریانہ طور پر نام دیا جاتا ہے۔ اب یہ لوگ زمانہ اور وقت کو خوش قسمتی اور بدقسمتی سے بھی وابستہ کرتے ہیں کہ دنیا میں جو خوش قسمتی ہے وہ بھی زمانے کی طرف سے ہے، اور جو بدقسمتی ہے وہ بھی زمانے کی طرف سے ہے۔ ان کے اس عقیدے اور نظریے نے اہل دنیا کو بڑی حد تک متاثر کیا ہے۔ مثلا شاعروں نے اپنی شاعری میں، ادیبوں نے اپنے ادب میں، اور خطیبوں نے اپنے خطبوں میں اس نظریے سے متعلق اظہار خیال کیا ہے۔ مثلا ایک شاعر کا شعر ہے کہ زمانے نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ اب یہ شاعر اس شعر میں زمانے کو سب کچھ سمجھ رہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ماضی میں ہو چکا ہے، حال میں ہو رہا ہے اور مستقبل میں ہوگا، تو صرف زمانہ ہے، وقت ہے جو اس کے لیے ذمہ دار ہے، نہ کہ کوئی دوسری حقیقت۔ اس کے علاوہ جو ادیب ہیں
آدمی بھی اپنی قسمت، بری قسمت اور اچھی قسمت کا اظہار ناول کی صورت میں، افسانے کی صورت میں، ڈرامے کی صورت میں، کسی جوابی مضمون کی صورت میں جو کیا ہے، تو اس نظریے کو بنیاد بنا کر وقت کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ لہٰذا ان کے نزدیک زمانہ قدیم ہے، شروع سے ہے اور مؤثر ہے، اثرناک ہے، اثر انداز ہوتا ہے ماحول پر بھی، قسمت پر بھی اور حالات پر بھی۔ اب آگے جو دوسرا مادی ہے۔ عزیز طلباء، یہ جو 5 نظریات ہیں ان میں سے پہلا نظریہ جو ہے وہ تو اختصار کے ساتھ بیان ہوا۔ دوسرا نظریہ ہے مادہ پرستی، مادیت۔ یہ لوگ جو ہیں یہ مادے کو، اور مادہ آپ نے سائنس میں پڑھا ہوگا کہ وہ چیز جو جگہ گھیرے اور جس کا وزن ہو، جس کو آپ ماس کہتے ہیں۔ نام بدلنے سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ پہلے لوگوں نے زمانے کو بنیاد بنایا اور اس طبقے نے زمانے کی بجائے مادے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ان کے نزدیک بھی مادہ قدیم ہے، مؤثر ہے، اور اس کا نہ کوئی خالق ہے، نہ کوئی مالک ہے، نہ کوئی منتظم ہے، یہ از خود ہے، از خدا نہیں ہے۔ اور زمان کائنات میں، مخلوقات میں، موجودات میں جو تبدیلیاں آتی ہیں، جو انقلاب آتے ہیں، جو تغیرات پیش آتے ہیں، ان کا سبب اور سبب واحد اور پہلا سبب جو ہے وہ مادہ ہے۔ ان کے نزدیک یہ بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ مادہ بہرا ہے، مادہ گونگا ہے اور مادہ اندھا ہے۔ یہ گونگے پن، اندھے پن اور بہرے پن کے باوجود ان کا یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ مادہ کر رہا ہے، اور وہ مادے کے اثرات ہیں، مادے کے تغیرات ہیں اور مادے کی اثر اندازی ہے۔ اب عزیز طلبہ، تیسرا جو نظریہ ہے اس کو انہوں نے فطرت پرستی کا نام دیا ہے، فطریت کا نام دیا ہے، اور ان کے نزدیک نظام کائنات یا نظام فطرت یا قوانین فطرت وہ مادیت کی طرح، دہریت کی طرح قدیم اور مؤثر ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ یہ جو نظام فطرت ہے، قوانین فطرت ہے، یہ بھی از خود ہیں، خدا کی طرف سے نہیں ہیں، یہ بھی قدیم ہیں، پرانے ہیں، ازلی ہیں اور ابدی ہیں، اور یہ بھی مؤثر ہیں۔ ان کا ایک خاص اثر ہوتا ہے، ایک تاثیر ہوتی ہے جو نظام کائنات پہ یہ اثر انداز ہوتا ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے ان کو یہ منسوب کرتے ہیں کہ یہ قوانین فطرت کا نتیجہ ہے، نظام فطرت کا نتیجہ ہے، اور جو شروع سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر آخر تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اس کے لیے کوئی فنا نہیں ہے، بلکہ یہ نظام ہمیشہ باقی رہے گا۔ عزیز طلباء، جو دوسرا تصور ہے لادینیت۔ ان کے نزدیک دین نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ یہ نہ زمانے کو بنیاد بناتے ہیں، نہ مادے کو بنیاد بناتے ہیں، نہ قوانین فطرت کو بنیاد بناتے ہیں، نہ نظام فطرت کو بنیاد بناتے ہیں، بلکہ یہ ویسے کہتے ہیں کہ دین کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور دین اور مذہب جو ہے یہ تو افیون کا نشہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لہٰذا ہم دین کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں جو ہیں نہ اپنے ہاتھوں میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں اور نہ اپنے پیروں میں پہننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں ان کو لادین کہا جاتا ہے، اور ان کے اس تصور کا انگریزی میں نام ہے سیکولرزم، یعنی لادینیت۔ اچھا، ایک دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے بے دینی۔ اب لادین اور بے دین میں بنیادی فرق یہ ہے کہ لادین
دین کا منکر ہے اور بے دین کا قائل ہے، لیکن دین کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے پشتو زبان میں ایک دو لفظ سنے ہوں گے کہ نہ دے دین دے اور نہ دے سادین دے، یعنی نہ یہ دنیا کا ہے اور نہ یہ آخرت کا ہے۔ سادین وہ زمین ہے جس کو ہم میرا کہتے ہیں، جو بارانی ہے، یک فصلی ہوتا ہے اور آبادی سے ذرا باہر ہوتا ہے۔ پشتو کا ایک مصرع بھی ہے اس سلسلے میں، وہ اچھا اب یہ جو لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں اور آزاد رہیں گے اور ہمارے لیے دین کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وسرد سادین کلو کا کیرا اپردے وطن دے پکنشتے بالختنا، تو وہ سادین جو ہے وہ میرا کو کہتے ہیں۔ اب طلبہ دوسرا جو نظریہ ہے، پہلے نظریہ جو ہے اس کے ماننے والے کو سیکولر کہتے ہیں، سیکولرسٹ کہتے ہیں، اور ان کی سوچ کو اور ان کی فکر کو وہ سیکولرسٹک کہتے ہیں، اور ان کے انداز کو سیکولرسٹکلی، جس طرح پہلے تھا مادیت، اس کو انگریزی میں میٹیریلزم، اور مادیت کے ماننے والوں کو میٹیریلسٹ، اور اس کی سوچ کو میٹیریلسٹک، اور اس کے انداز کو میٹیریلسٹکلی کہتے ہیں۔ اور اس سے جو پہلا تھا ایتھیزم، اس کو انگریزی میں وہ داریت، انگریزی میں ایتھیزم، ماننے والے کو ایتھیسٹ، اور اس کی سوچ کو ایتھیسٹک، اور اس کے انداز فکر کو کہتے ہیں ایتھیسٹکلی۔ اسی طرح یہ جو ہے یہ فطریت کا جو گزرا ہے، اس کو انگریزی میں نیچرلزم کہتے ہیں، اور ماننے والے کو نیچرلسٹ کہتے ہیں، جس طرح فطرت پرست نیچرلسٹ، فطرت پرستانہ نیچرلسٹک، اور فطرت پرستانہ طور پر نیچرلسٹکلی۔ اسی طرح یہ جو تیسرا نظریہ ہے، دوسرا، یہ آزاد پرستی ہے، یہ آزاد خیال ہے، نہ ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ مادیت کے ساتھ، نہ فطریت کے ساتھ، نہ داریت کے ساتھ، بلکہ یہ ویسے ایک فری لانسر ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد خیال ہیں، ہم لبرل ہیں، اس تصور کو انگریزی میں لبرلزم کہتے ہیں۔ اب اس کا جو ماننے والا ہوتا ہے اس کو لبرلسٹ کہتے ہیں، اور اس کی سوچ اور فکر کو لبرلسٹک کہتے ہیں، اور اس کے انداز سوچ لبرلسٹکلی کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے کہنے میں، اپنے سوچنے میں، اپنے کرنے میں یہ کہتے ہیں آزاد ہیں، ہم آزاد خیال ہیں، ہم آزاد منش ہیں۔ وہ اردو میں کہتے ہیں کہ کسی بچے نے والدین سے کہا کہ امی دیکھ، ابو دیکھ، تیرا بیٹا بگڑا جا رہا ہے، یعنی وہ آزاد ہے، کسی قول کا، کسی فعل کا، کسی نصیحت کا پابند نہیں ہے، لہٰذا ان کے نزدیک خدا ہے یا نہیں ہے ایک جیسا ہے۔ آخری جو نظریہ ہے وہ ہے اجتماعیت۔ اس اجتماعیت کو انگریزی میں کمیونزم کہتے ہیں۔ کمیونزم جو ہے شروع میں یہ ایک اقتصادی نظریہ تھا، ایک معاشی نظریہ تھا جو کارل مارکس نے پیش کیا تھا۔ کارل مارکس نے سوچا کہ دنیا میں جو مزدور ہے اس کو مزدوری اس کی محنت سے کم ملتی ہے، اور اس کی مزدوری کے نتیجے میں جو مال بنتا ہے، جو چیز بنتی ہے، وہ مالدار یا سرمایہ دار بازار میں دگنی تگنی قیمت پہ فروخت کرتا ہے۔ کارل مارکس نے کہا کہ اگر ایک کرسی کو مزدور بنا لے، اس کو مزدوری 50 روپے ملتی ہے، لیکن بازار میں جب وہ کرسی والا اس کو بیچتا ہے تو اس کو 300 روپے ملتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو نسبت ہے، یہ جو ریشو ہے، یہ ظالمانہ ہے، غیر منصفانہ ہے۔ اس نے تو ایک نظریہ دیا، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں اکنامکس میں سرپلس ویلیو، اور پھر اس کا یہ نظریہ تھا کہ جو جائیداد ہے، پراپرٹی جو ہے، it should be owned by the state, not by an individual or group of individual۔ یہ اسٹیٹ کی ملکیت ہونی چاہیے،
جس طرح ہم کہتے ہیں شاملات دے، یہ گاؤں کی شاملات ہے، ہر آدمی کا اس میں حصہ ہے۔ لیکن جب روس میں انقلاب آیا 1917 میں، کمیونسٹ انقلاب، تو اسٹالن اور لینن نے یہ کہا کہ کمیونزم از اے کمپلیٹ ازم مائنس گاڈ، کہ یہ ایک مکمل نظام زندگی ہے، یہ لائحہ حیات ہے، نظام حیات ہے، یہ کمیونزم، اجتماعیت، لیکن اس میں خدا کے وجود کا انکار ہے۔ اور وہ یہ کہنے لگے لینن اور اسٹالن کہ ہمیں خدا کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ جو ذات ہماری سمجھ میں نہ ہے ہم اس کو مان بھی نہیں سکتے ہیں۔ طلبہ، یہ جو آپ کے سامنے میں نے مختلف جو 6 نظریات پیش کیے خدا کے وجود سے انکار کے بارے میں، آپ ذرا دوبارہ ان کو سن لیں۔ پہلا نظریہ تھا دہریت کا، جس کو انگریزی میں ایتھیزم کہتے ہیں۔ دوسرا تھا مادیت کا، تیسرا نظریہ فطریت کا، چوتھا نظریہ جو تھا وہ لادینیت کا، پانچواں نظریہ جو تھا وہ آزاد پرستی کا، اور چھٹا نظریہ جو تھا وہ اجتماعیت کا یا کمیونزم کا۔ اور جتنے بھی 6 نظریات ہیں ان میں خدا کے وجود کا یکسر انکار ہے۔ اب یہاں آ کر ہم یہ جو 6 نظریات تھے ان کے بارے میں مختصراً آپ سن بھی چکے اور میں بیان بھی کر چکا۔ اب اس کے بعد ہم ایک اور موضوع کی طرف جائیں گے جو کہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ مشاہدہ کر سکیں گے۔